अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भलीकार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। सिंध हुकूमत पारां केतिरे वक़्त खां तनक़ीद कई पई वई त वज़ीर आज़म ॿियनि सूबनि जो इन मौजूदा सूरत हाल में दौरो करे थो, विज़िट करे थो, पर सिंध सूबे में वज़ीर आज़म जो अचणु नथो थिए। नेठ इहा ॻाल्हि बि ख़तमु थी, सूबाई हुकूमत जी इहा शिकायत वज़ीर आज़म पारां ख़तमु कई वई आहे। वज़ीर आज़म पारां 2 ॾींहंनि जो शेड्यूल जेको दौरो आहे उहो शुरू थी चुको आहे। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में ॿिया बि केतिरा ई इख़्तिलाफ़ आहिनि, अहिड़ी तरमीम या अस्पतालनि वारा मामला, पर कोरोना वायरस जे फैलाव जे हवाले सां पिणु सूबो वफ़ाक़ी पॉलिसियुनि ते तनक़ीद कंदो रहियो आहे। ताज़ो सॼी सिंध जे कुझु केतिरनि ई इलाइक़नि खे सील करण जो नोटिफिकेशन जेको आहे सो जारी थियो आहे। केतिरा इलाइक़ा जिते इहा वबा तेज़ी सां फैलिजी वई आहे, तमामु घणा मरीज़ आहिनि, उन्हनि खे बंदि कयो वियो आहे। हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत बि स्मार्ट लॉकडाउन तरफ़ वञे पई। इन में लाहौर जा कुझु इलाइक़ा आहिनि, तक़रीबन सॼे मुल्क में लॻभॻि साॻी सूरत हाल आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त अॻ में जॾहिं सूबा इन ॻाल्हि खे यकीनी बणाइनि पिया त सख़्तु क़िस्म जो लॉकडाउन कयो वञे, त वफ़ाक़ी हुकूमत या वज़ीर आज़म जो मौक़िफ़ हिन मामले ते ॿियो हो। ऐं हाणे जॾहिं सॼी सिंध में कोरोना फैलिजी चुकी आहे, माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं तमामु घणियूं ख़तरे में पइजी वियूं आहिनि, त नेठि वफ़ाक़ी हुकूमत खे होश अची वियो। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं माकड़ जे हवाले सां। तमामु घणी पीपुल्स पार्टी ते तनक़ीद कई पई वञे त वफ़ाक़ पारां स्प्रे लाइ जहाज़ मोकिलियो वियो, जेको सखर एयरपोर्ट ते बीठल आहे। अपोज़िशन सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली हलीमा आदिल शेख जो चवणु आहे त वॾो वज़ीर 60 करोड़ जूं गाॾियूं वठण जे बजाए जेकॾहिं उन जहाज़ में तेल विझराए स्प्रे करे हा त शायदि कुझु बहितरी अची वञे हा। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे, उनजो तारीफ़ कराईंदी रहां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ इक़बाल सान साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजी ॿियूं महिमान आहिनि पीटीआई सां तालुक़ु रखंदड़ लैला परवीन, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इक़बाल साहब, अब तो शिकायत ख़त्म हो गई, मेरे ख्याल वज़ीर आज़म का दौरा जो है वो शेड्यूल हो चुका। रहीम, बहुत शुक्रिया सबीन, आपको भी सलाम और मेरी बहन लैला साहिबा को भी सलाम। देखें, आपने शुरू किया वज़ीर आज़म के दौरे से। यकीनी तौर पे खान साहब जो हैं हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और इनको मसावी जो है तमाम सूबों के साथ रवैया रखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर आए हैं और पॉजिटिवली अगर हुकूमत सिंध को ऑन बोर्ड लेकर जो अगर पॉलिटिकल मामलात हैं सूबे की, अगर कोई सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं और वज़ीर आला सिंध को ऑन बोर्ड लेकर इस सूबे की भलाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक की जो सपोर्ट चाहिए, अगर उसमें ऐसा रोल प्ले करते तो मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है। लेकिन अगर वो नशिस्तन और बर्खास्तन वाला दौरा है और अपने जो है सियासी मुखालफिन को ये बावर कराने के लिए दौरा है कि जनाब हम अपने पॉलिटिकल जो रफ़ीक हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं या गवर्नर हाउस में बैठ के सिंध के मामलात को देखने के लिए आए हैं, तो शायद ये बेहतर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध का ये हक है कि वज़ीर आज़म अगर कराची आए हैं या सूबा सिंध आए हैं तो यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध को एतमाद में लेकर काम को आगे बढ़ाएं। पीपल्स पार्टी को शिकायत होती है कि वज़ीर आज़म जब भी आते हैं तो वज़ीर आला से मुलाकात नहीं करते, इस दफ़ा तो शेड्यूल में है ये मुलाकात। देखिए, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग सबीन कि मुझे इस शेड्यूल का पता नहीं है इस वक्त। मैं खामोखा को ऐसी बात कर दूं जिसका मेरे इल्म में नहीं है। अगर शेड्यूल में है तो अच्छी बात है। तो मैंने पहले ही कहा अगर शेड्यूल है, वज़ीर आला से मुलाकात है और वज़ीर आला सिंध चूँकि इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और ऐसी मुलाकात होती है और इस सूबे के मसाइल पर देरीना मसाइल के हल की तरफ अगर वफाकी हुकूमत सूबे की मदद करना चाहती है तो अच्छी बात है। अगर वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए या पॉलिटिकल अपने रफीक से मुलाकात करने के लिए आए तो मैं समझता हूँ एक वज़ीर आज़म को ये बात ज़ेब नहीं देती। लैला, क्या कहेंगी वज़ीर आज़म के सिंध के दौरे के हवाले से? सबीन, ज़ाहिर है कि जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके हवाले से बहुत फ़िक्रमंद भी हैं और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी वफाकी पॉलिसी से लगा तो नहीं कि वज़ीर आज़म साहब इतने फिक्रमंद हैं? नहीं, मतलब किस तरह लगेगा अगर वज़ीर आज़म जो है वो उस पर उन्होंने क्या ऐसा काम नहीं किया जो उसके हवाले से होना चाहिए। वो तो बल्कि इस वक्त मैं समझती हूँ कि वो वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की तारीख में कि जो कि अवाम का भी सोच रहे हैं कि अवाम जो है उनको भी परेशानी ना हो। ये जो सूरत हाल चल रही है उसमें ऐसा ना हो कि लोग जो ना वो भूखे रह जाएं। उसके हवाले से देखिए उन्होंने, आपको पता है, एहसास प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसमें वो लोगों को जो ख़ास तौर पे सतह गुर्बत या उससे नीचे हैं उनके हवाले से उन्होंने उनको फंड भी जारी किए हैं और एक टीम भी बनाई है टाइगर फोर्स के नाम से जो कि बहुत सारे काम मामलात को देख रही है कोरोना के हवाले से, उसके अवेयरनेस के हवाले से। और हम जैसे मेरा ताल्लुक़ खुद कराची से हम सिंध में काम कर रहे हैं तो हम वज़ीर आज़म की हिदायत पे हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे लास्ट
आई गेस कल जो है हम गए थे और हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की थी, गवर्नर साहब हमारे साथ थे, हमारे एमपी एमएनए हमारे साथ थे, तो हम तो हर वो काम करने जा रहे हैं जिसमें आवाम की भलाई है या उनको हम कोरोना से बचा सकें। देखिए ये जो सूरत हाल है, अगर लॉकडाउन जिस तरह पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने 26 तारीख को पहला केस सामने आया था और सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, शुरू में कुछ दिन सही रहा, सबकी जानिब से हिमायत की गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला खराब हुए। वो क्यों खराब हुए? वफाक और सूबे के इख्तलाफात या सियासी तासुब की बिना पर क्यों हुए मामला खराब कि आज कोरोना की वजह से लोगों की जिंदगियां दाव पे, रिस्क पे आ गई? देखिए बिल्कुल, जब ये तो ऐसी सूरत हाल थी कि हमें क्या पूरी दुनिया में भी किसी को उसके हवाले से पता नहीं था, ये तो हम सबके लिए एक नई चीज थी, इस पे तो हम रिसर्च करते रहे, देखते रहे, मतलब बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद हमें थोड़ा सा रियलाइज होता रहा कि इस तरह इस पर फौरी तौर पर फैसले लिए, फौरी तौर पर फैसला हमने भी किया, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम या हमारी अवाम हम बिल्कुल अचानक, देखिए आज भी देखिए लोग घरों पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, और मैं समझती हूँ बहुत सारे पढ़े लिखे और समझदार लोग भी ऐसे मौजूद हैं कि जो कि इस चीज का ख्याल नहीं कर रहे। आप देखिए कोर्ट्स खुली हुई हैं, कोर्ट्स में वकील आ रहे हैं, उनकी हेयरिंग हो रही है, केसेस लड़ रहे हैं, सारा कुछ है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, हमने बहुत कोशिश की, आप चले कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें लोगों ने थोड़ा सा केयर किया, लेकिन जो मैंने ओवरऑल पूरी कराची की सूरत-ए-हाल देखी, लोग तो बाहर थे, सड़कों पे थे। इकबाल साहब, जब हुकूमत की जानिब से इस तरह का बयानिया आ जाएगा कि घबराना नहीं है और स्मार्ट लॉकडाउन और हैंडसम लॉकडाउन, अगर वो सख्त लॉकडाउन की तरफ के बजाय हम लोग नरमी में चले गए और नरमी का नतीजा ये निकला कि असद उमर साहब की अपनी ये जो है बयान सामने है, आप उसको रखें कि कितने लाखों की तादाद में चली जाती है लोगों की इन्फेक्टेड। देखिए सबीन, मैं तनकीद बराए तनकीद बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं कुछ फैक्ट्स हैं उस पर बात करने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात मुकम्मल भी कर पाऊँगा। देखें, इस मुल्क में जब ये वबा फर्स्ट टाइम आई तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये वबा जनरेट कहाँ से हुई। यकीनी तौर पर जब चाइना में हमारे पाकिस्तानी फंसे तो हुकूमत ने पहला स्टेप ये लिया कि जनाब वो वहीं पर रहें, ना आए। मैं समझता हूँ कि बेहतर इकदाम था, कोई बात नहीं, अच्छा इकदाम था और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल उस पर अच्छा काम किया उन्होंने चाइना से। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो वबा दूसरे ममालिक में भी जाती रही। फिर हमने देखा कि हमारे मुल्क के एयरपोर्ट जो थे उस पर जो देखें सिविल एविएशन के जो इदारे हैं वो वफाक के कंट्रोल में होते हैं, वो सूबे के कंट्रोल में नहीं होते। तो हमारे मुल्क में जो ये वबा आई वाया एयरपोर्ट आई, वाया जो है तफ्तान बॉर्डर है, ठीक है। हम चिल्लाते रहे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि जनाब अली आप इन जगह पे मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और इक़दाम करें। जब ये वबा आई तो वाहिद सूबा था, देखें अभी आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा सबीन कि एक केस जब सिंध में आया तो सिंध हुकूमत अलर्ट हो गई और मुझे याद है कि वज़ीर आला सिंध ने बगैर नागा इसके ऊपर 16 इजलास कर दिए। जब 16 इजलास किए तो आपने वो टाइम भी देखा होगा, जब वज़ीर आज़म का एक इजलास उस पे हुआ, देखे आपने वो टाइम भी देखा होगा कि उस 16 इजलास के बाद सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल लेवल पर और पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स पर वज़ीर आला सिंध को अप्रिसिएशन बहुत तेजी से मिलने लगी। पूरी दुनिया ने उनको किया, हो सकता है चले जी उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था इसलिए उनको अप्रिसिएशन मिलने लगी। लेकिन यहाँ पर बहुत माजरत के साथ मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ कि लेकिन हमारी जो पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने शायद इस बात को इस तरह ले लिया कि वज़ीर आला सिंध की मकबूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होगा और जनाब इनकी जो वबा हो रही है लिहाजा इनके बयानी को किल करने के लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा। अब वो मैदान में कैसे आते हैं? वो मैदान में कोरोना से मुकाबला करने के लिए नहीं आए, ऐसा महसूस किया हमने कि वो मुकाबला करने के लिए आए क्योंकि पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध है जिसमें पीटीआई की हुकूमत नहीं है, तो वो मुकाबला करने के लिए आए पीटीआई की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, ना कि वो कोरोना से मुकाबला करते। अब वो 16 इजलास के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आया या किसी ने उनको ख्याल दिलाया कि जनाब खुदा के वास्ते, या हो सकता है खातून अव्वल ने उनको एहसास दिलाया हो कि खुदा के वास्ते खान साहब आप थोड़ा सा आपको इस बात का एहसास है कोरोना का मामला बड़ा सीरियस है। फिर उन्होंने एक इजलास भी बुला लिया, उन्होंने एक इजलास बुलाया और उस इजलास में बहुत माजरत के साथ उसके बाद हमारे मुल्क का बयानिया ग्रेजुअली बदलता गया, चेंज होता गया। अब हमने पहले 10 दिनों में एक रिंग टोन सुनी हमने अपने मोबाइल पर कि जो है कोरोना एक वबा है लेकिन ये जानलेवा नहीं है। फिर 10 दिनों के बाद ये रिंग टोन जो है वो पीटीआई ने चेंज कर दी। अब पीटीआई किसके पास है इदारा? ये वफाक के पास है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। 10 दिन के बाद पीटीआई ने वो रिंग टोन चेंज कर दी और कहा जी ये वबा इंतहाई खतरनाक है, ये जानलेवा साबित हो सकती है। आज मैंने किसी के 1-2 लोगों को फोन किया, आज रिंग टोन चेंज हो गई है। आज रिंग टोन ये हो गई है कि मईशत को बचाना बड़ा जरूरी है लेकिन साथ में अपनी जान की हिफाजत भी करें।
تو مجھے بتائیں کہ اس 3-4 مہینے میں ہم کتنے دفعہ ان چیزوں کو چینج کریں گے. دیکھیں بالکل میں خدا کی قسم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے بالا تر ہو کر آپ بلیو کیجئے گا, میں یقین کیجئے گا ہمارے ملک کو اس دفعہ اس وبا کی وجہ, اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو لاس ہوا ہے وہ صرف اس بات سے ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں بیانیہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے. بیانیہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ہم اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نقصان کی پرواہ کیے بغیر. ان کے پاس 18ویں ترمیم تھی, پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ کیوں نہیں پھر صوبائی حکومت 18ویں ترمیم ہے, اپنی مرضی سے فیصلے لیں, صوبے بااختیار ہیں, تو پھر آپ کو فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ وبا اگر صوبہ سندھ میں ہوتی نا, صرف صوبہ سندھ میں ہوتی تو ہم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. یہ وبا پورے پاکستان کا مسئلہ تھا اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب جب سندھ نے اس میں انیشیٹو لیے اور اس کی وبا ہوئی اور پھر سڈنلی آپ نے دیکھا کہ تنقید ہونا شروع ہو گئی, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم وفاق کو جو ہے وفاق کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن سندھ کے جو انیشیٹو تھے اس پہ کے پی نے بھی, پنجاب نے بھی, بلوچستان نے بھی امپلیمنٹ کیا. لیکن آپ نے بیجا تنقید جب سندھ حکومت پر شروع ہو گئی تو سندھ حکومت نے وزیر اعظم, چونکہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے نا, آپ نے بلاول صاحب کی وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی جس میں ایک صحافی نے بار بار کوشش کی بلاول صاحب سے کہ وہ خان صاحب کے خلاف کوئی بات کریں, لیکن بلاول صاحب نے ایک نوجوان لیڈر ہوتے ہوئے ایک سینئر پولیٹیشین ہونے کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا ہمارے ملک سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, اس وقت ہمیں وزیر اعظم کو مضبوط کرنا ہے, اس وقت ہمیں حکومت کو مضبوط کرنا ہے, خان صاحب ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے. تو ہم نے یہ تاثر دینے کی کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم وفاق کے ساتھ ہیں, اس وبا سے لڑنے کے لیے ہم وفاق کے ساتھ ہیں, ہم اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے تھے اور ہم پر یہ تنقید ہوئی کہ جناب یہ وفاق الگ جا رہا ہے, صوبہ الگ جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس فگرز موجود ہیں, یقین کیجئے گا آپ نے دیکھا, میرے پاس ڈیٹ وائز چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ وبا کس بے وقوفی سے پھیلائی گئی یا پھیلی گئی یا کن غلطیوں سے پھیلی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے ہماری وفاقی حکومت ہے, اور ہماری جو صورتحال تھی سندھ کی, اور سندھ کے اوپر جو بیجا تنقید ہو رہی تھی. دیکھیں ہمارے یہاں صوبے میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹرز نے ایک پنجاب جو ہے صوبے میں ایک پریس کانفرنس کی 22 اپریل کو, میری بہن سنیے گا, کب 22 اپریل کو شہزاد گل صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. یہاں پر پریس کانفرنس ختم ہوئی, یہاں شہزاد گل صاحب جو ہے وہ جو نا سوری شہباز گل صاحب, سوری وہ نئے آدمی ہے نا, نام بھول جاتا ہوں ان کا, پتہ نہیں کہاں سے آئے, کون ہے, کچھ پتہ بھی نہیں ہے ان کا. شہباز گل صاحب جو ہے وہ جناب یاری وہ اسکرین پر نظر آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جناب سندھ حکومت نے ڈاکٹروں کو اکسایا ہے. دوسرے دن 23 اپریل کو پنجاب کی ڈاکٹرز یہی پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو اس کے بعد چوتھے دن جو ہے 24 اپریل کو کے پی کے ڈاکٹر کرتے ہیں, اور پھر 25 اپریل کو بلوچستان کے ڈاکٹر کرتے ہیں. اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہے وہ اسکرین پر نظر نہیں آتے. اور آج 14 مئی کو جب ہم 16 مئی کو یہاں بیٹھے ہیں, 14 مئی کو جو ہے اسد عمر صاحب جو ہے اللہ کے فضل سے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جون کے آخری تک 3 لاکھ اموات کا خدشہ ہے, اور 3 لاکھ مریضوں کا خدشہ ہے خدا نہ خواستہ, اور جولائی کے آخری تک 12 سے 15 لاکھ کا. لیکن یہاں پہ ایک بات پہ اور بتاتا چلوں, 18 اپریل کو خان صاحب نے پبلک سے بات کرتے ہوئے پاکستانی قوم کو مبارکباد دی. اور آپ کو پتہ ہے مبارکباد کس بات کی دی؟ انہوں نے کہا میں مبارکباد دیتا ہوں, الحمدللہ پاکستان میں یہ وبا جو ہے ہمارے اندازے کے مطابق جو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا ان کا اندازہ کیا تھا؟ ان کا اندازہ یہ تھا کہ 25 اپریل تک پاکستان میں کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد 50,000 ہوگی. لیکن الحمدللہ یہ تعداد ہمارے اندازے کے مطابق جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. لہٰذا اب 25 اپریل تک جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی تعداد 12 سے 15,000 ہوگی. تو یہ 18 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان قوم کو مبارکباد دے رہے تھے. مطلب یہ تو ہمارا حال تھا, یہ تو ہمارا عالم ہے, تو یہ تو ہماری کیلکولیشن ہے. تو بس خدا خیر کرے, دعا کروں گا اللہ پاک ہمارے پہ رحم کرے. جی لیلا بھائی نے بڑی تفصیلاً باتیں کی ہیں, لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن ہے, ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹی کو اپنی سیاسی نظریات کو یا اختلافات کو چھوڑ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ملک ہے, اس کا پی ایم جو ہے پرائم منسٹر, وہ اس کے اپنے ملک کے لیے, اپنے عوام کے لیے کوئی اچھی بات نہیں سوچے گا یا اچھی سوچ نہیں رکھے گا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب تو خود بذات خود کہا تھا کہ معیشت اہم ہے, جبکہ دیکھیں معیشت بالکل اہم ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. انسان زندہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں معیشت سے ہی انسان زندہ ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا لوگوں کو زندہ بالکل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے ممالک, آپ یہ بتائیں امریکہ جیسا ملک اور اس طرح کے بہت سارے ممالک جو ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں, بہت سارا پیسہ ہے ان کے پاس, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے کیوں کرفیو کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟
آج وہ نیو یارک جو ہے ان کی سٹی جو پوری کی پوری تقریباً اس کی لپیٹ میں تھی اور سب سے زیادہ دنیا میں اموات وہاں ہوئی تھی، آج وہاں پر کیا زندگی رواں دواں نہیں ہے؟ کیا وہ جتنی بھی اسٹیٹ ہیں وہ بینک کرپٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کی فکر کی کہ بھئی یہ چیز بھی ہے، نظام زندگی بھی ہے، ٹھیک ہے، بیماری ہے، آپ نے دیکھ لیا یہ بیماری اس طرح پھیل رہی ہے، اس سے کس طرح بچاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ہم گھروں پہ بیٹھ کے بیماری سے نہیں لڑ سکتے، ہم نے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اس سے جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے، آپ اس سے گھبرا کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ بھوکے پیاسے رہ جاؤ گے گھر پہ؟ کیا اپنے بچوں کو آپ بھوکا پیاسا رکھ سکتے ہو؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے وہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ ہمارے وہ جو لوگ ہیں وہ بھوک پیاس یا ان کے اور باقی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو۔ ہمارے پی ایم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ بالکل احتیاط آپ نے کرنی ہے، کرونا ایک وبا ہے اور جان لیوا ہے، تو اس میں آپ نے آپ کو اپنے سیف کرنا ہے، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے سیف کرنا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے بھی آپ کو سٹرگل کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ایس او پیز بن چکے ہیں ہمارے، نہ صرف ہمارے ملک میں پوری دنیا میں بنے ہیں۔ کیا یعنی کہ آپ دیکھیں یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ دیکھو ساری دنیا میں بینیفٹس وہاں کی حکومت عوام کو دیتی ہیں یا وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم تو بہت زیادہ پیچھے ہیں ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں، میرا خیال ہے ہمارا اس وقت جو صورتحال وہ نام نہیں ہے۔ تو یہ پالیسیز حکومت کی جانب سے ہوتی ہیں عوام کی سہولیات کے لیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے، جو وہاں کی حکومتوں نے اپنے عوام کو گھر بیٹھ کر پرووائڈ کی دی ہیں۔ ہماری بھی پالیسیز تھی، آپ دیکھیں کہ سینٹروں کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، تو وفاقی اور صوبائی حکومت متفق نہیں ہے، وہاں پہ ایک پالیسی تو بنی ہے نا۔ یہاں پہ ہمیں جب عوام کو ضرورت تھی کہ ہمارے ملک کی ایک قومی پالیسی آنی چاہیے، جو کہ میں نہیں فیور کر رہی تھی، دیکھیں ہر صوبوں میں ہیں، ہر صوبوں میں سوائے قومی پالیسی بننی، عوام منتظر تھی، عوام منتظر تھی کہ ایک قومی پالیسی بننی چاہیے جو کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہو۔ کیا وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عوام کو بھوک سے نہیں بچا سکتی؟ دیکھیں بات یہ کہ پالیسی تو ایک بنی، وفاق نے تو بنائی، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے بھی 3 ہمارے صوبے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کر دیا، لیکن سوائے صوبہ سندھ کے، سندھ جو ہے سندھ کی حکومت عوام دوست نہیں ہے۔ سندھ کی حکومت کہتی ہے جی آپ سب چیزیں بھرو، اب سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ فیسیں دیں تاکہ ٹیچروں کو تنخواہیں جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو باپ ہے اس بچے کا، اگر اس کے خود کی ڈیلی کی انکم تھی جو ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو لا کے دے دینا فیس، وہ جا کے اپنے بچے کی فیس بھر دے۔ آپ کو دیکھیں یہ تو جھوٹ تو نہیں ہے نا، آپ اگر مارکیٹ کھلوا لیں گے، تاجروں کے مطالبات ماننے لگیں گے، ٹرانسپورٹرز کی حمایت کرنے لگیں گے، تو اسکول والے بھی اٹھ کے آ جائیں گے، بولیں گے ہم نے، ہم کہتے ہیں ایس او پیز کے ساتھ، اور اس کے گیس کے بل نہیں معاف کیا۔ ایس او پیز کے ساتھ ہونا چاہیے، کاروبار کھلنے چاہیے، وہ کاروبار جس میں جو ہے یہ جو لیلا تاجروں کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو چھوٹی مارکیٹس ہیں، آپ دیکھیں گے انتظامیہ کی جانب سے کتنی مارکیٹس دکانیں سیل کی گئی، وہ نہیں فالو کر رہے، نہ خود کر رہے ہیں نہ کروا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو مارکیٹس ہیں وہاں پر پاسبل نہیں ہے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے۔ آپ بسوں میں دیکھیں کتنی رش ہے، حکومت کہاں کہاں جو ہے وہ لوگوں کو دیکھے گی اور کس طرح کے انتظامات ہو گئے۔ فرنٹ لائن پر جو ہمارے میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز ہیں اور جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں، وہ خود اس میں جو ہے اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، تو کس طرح سے یہ پاسبل ہو سکے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے نا، صوبائی حکومت کو یہی تو کرنا چاہیے کہ ان ایس او پیز پر سختی سے یہ عمل کروائیں، یہ آپ کاروبار بند نہ کروائیں، آپ اس میں عمل درآمد کروائیں۔ عوام نہیں مانتی ہے، سختی کرنی ہے، آپ کر لیں۔ دیکھیں دوسرے جو شہروں میں مختلف میں نے دیکھا، خیر وہ غلط تھا کہ فیصل آباد میں وہ جو ماسک جنہوں نے نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے تھوڑا ان کو کرنٹ لگا دیا، برغا بنا دیا، کھڑا کر دیا، وٹ ایور جو بھی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، صوبائی حکومت کی ذمہ داری کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے کروائیں۔ باقی یہ بالکل میں خود بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ ہماری حکومت اس کے حق میں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ کسی اور ملک میں یہ ہوا ہے۔ کاروباری زندگی نہیں بند ہو سکتا، وہ چلے گا، اس کو آپ احتیاط کے ساتھ، ہاں بہت سارے کاروبار بزنس ایسے ہیں کہ جس میں آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ہٹا کے اس کے علاوہ جو کاروبار چل سکتے ہیں ان کو آپ چلائیں اور سختی سے عمل کروائیں۔ میں اقبال صاحب، دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے سختی سے لاک ڈاؤن کیا اور اس وبا پہ کنٹرول کر لیا ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں۔ دیکھیں ڈیفینڈ اگر میں میری پارٹی کو کرنے کے لیے بیٹھوں اور میں قطعی طور پہ خدا نہ خواستہ میری پارٹی کی کوئی غلط اقدامات کروں اور میری پارٹی کر رہی ہو اور میں اس کو ڈیفینڈ کرتا رہوں بیٹھ کے سچ جھوٹ بول کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام باشعور عوام ہے نا۔ لیکن اس وقت ہم اس پروگرام میں پاکستان میں کرونا کی وبا سے متعلق ڈسکشنز کر رہے ہیں، یہاں پر
ہم اگر بات کریں گے کوتاہیوں کی، ہم ڈسکشنز اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں پر میری پارٹی نے کہیں کوتاہیاں حکومت نے کی ہے تو ہم اس کو ڈسکشنز کر رہے ہیں، جہاں پر وفاق نے کی ہم اگر یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ جی ہم نے صرف مخالفت برائے مخالفت یا تنقید برائے تنقید کرنی ہے تو ہم اس کے حل کی طرف جا نہیں سکتے. دیکھیں ہم لوگ بڑے آرام سے، یہ تو وزیر اعظم ہمارے پاکستان کا وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ پوری دنیا کی جو ہے نا وہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے لوگوں کو پہنچائے، اچھی بات تھی. وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے 4,000 روپے تھے وہ آپ نے 3 مہینے کے ایک ساتھ لوگوں کو دے دیے، کوئی بات نہیں. آپ نے اس کی کوانٹٹی میں اضافہ کر دیا، اچھی بات ہے. لیکن آپ نے جس طرح اس کو ڈیلیور کروایا، لوگوں کا رش لگا کے، کیا وہ اچھا عمل تھا؟ تو جواب ملے گا وہ انتہائی خطرناک عمل تھا. دیکھیں آپ نے نادرا کے دفاتر کھلوا لی اور ہم نے دیکھا، سبین پوری دنیا نے دیکھا کہ نادرا کے دفاتر کے باہر ہزاروں لوگوں کا رش لگ گیا. دیکھیں مجھے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس وقت پوری دنیا میں لوگ پاسپورٹ بنانے کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہیں کہ ان کے پوری دنیا کا وزٹ کرنا ہے، انہوں نے جی عمرے پہ جانا ہے، انہوں نے حج پہ جانا ہے، انہوں نے امریکہ کا، چائنا کا یا گھومنے والے سوئٹزرلینڈ کا یہاں کا وزٹ کرنا ہے؟ تو جواب ملے گا جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو نادرا کے دفاتر کھلے کیوں ایسی وجہ بنی کہ ہمیں نادرا کے دفاتر کو کھولنا پڑا اور ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے کرونا کے بم کو ہم ایک جگہ پر لے کر آ گئے؟ دیکھیں یہ غلطیاں ہیں، ہمیں اس غلطیوں کو ڈیفینڈ اگر ناجائز طور پہ کریں گے تو ہم غلط کریں گے. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. ہم نے مارکیٹس کھلوانے پہ زور ڈالا. کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان صاحب، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے پاس ان کی گفتگو موجود ہے، وہ کس طرح تاجر برادری کو بھڑکانے میں مصروف تھے رمضانوں کے اندر. اور یقین کیجئے گا اینڈ یہ ہوا کہ پنجاب میں مارکیٹیں کھل چکی تھی، کے پی میں کھل چکی تھی، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا جناب سندھ بھی کھول ہی دے، تو سندھ نے بھی کھول دیا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، کھول دیا ہم نے. تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کھولنا نا، ہم کھولنا نہیں چاہتے تھے. آج بھی ہمارا انیشیٹو یہی ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ معیشت اتنی مضبوط ہے تو میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، کے پی میں بھی کرے گی، بلوچستان میں بھی کرے گی. تو اس وقت آپ اپنے بیانیے کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ تو آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. ہمیں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ جناب ہمارا ڈیسیجن غلط تھا، لہٰذا ہم اس کو اب ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. میری بہن دیکھیں، خرم شیر زمان نے ایک پریس کانفرنس، میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، خرم شیر زمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا جناب ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں WHO نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا کہ کرونا کی کوئی کیٹیگریز ہیں، A B C D کوئی کیٹیگریز ہیں، لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر خرم شیر زمان نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو ہے کرونا جو ہے پاکستان کے اندر وہ C کیٹیگری والا ہے. تو میرے بھائی اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو زندگی دے. آج وہ کرونا میں مبتلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اللہ ان کو صحتیاب کرے. اور پھر ایک پریس کانفرنس خرم شیر زمان سے میری گزارش ہوگی آپ کے توسط سے اور میری بہن کے توسط سے کہ ایک پریس کانفرنس دوبارہ کرے اور بتائے کہ کون سی کیٹیگری کا کرونا ان کو ہوا تھا. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک فلو ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. پھر دوسرا بیان دیتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے، ہمیں اس پہ کیئر کرنی ہے. ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ ہم میسج یہ دے رہے ہیں کہ ہم پبلک میں جا رہے ہیں، ہم اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، ہم ماسک نہیں لگا رہے. وزیر اعظم پاکستان انہوں نے اب پچھلے 5-7 دنوں سے ماسک لگانا شروع کر دیا ہے تنقید کے بعد. تو یہ ہمارے ملک کا جب وزیر اعظم اتنا سیریس نہیں ہوگا تو ہمارے دیکھیں، میں نے سبین آپ کو پہلے شروع میں انٹرو میں کہا تھا نقصان ہمیں اس لیے نہیں ہوا کہ جناب وبا ہمارے ملک میں، نقصان ہمیں اس بات سے زیادہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری جو ڈائریکٹیوز تھے، ہماری جو لائن تھی، ہماری جو بیانیہ تھا، وہ وفاق سے جو چلتا ہے وہ ایک نہیں تھا. وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے اور سندھ حکومت سے لڑنا ہے، کرونا سے لڑنا. اور شاید ہمیں ایک نعرے نے اور نے مار دیا. میں ایز اے بحیثیت مسلمان مجھے لگتا ہے کہ ایک نعرہ تھا نا جی، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. دیکھیں ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان، بیماری، شفا، وبا یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے نجات بھی اللہ ہی دلاتا ہے. تو ہم یہ وبا آئی تھی، ہم نے اس وبا کا مقابلہ یہ نعرہ لگا کے نہیں کرنا تھا، ہم نے احتیاطی تدابیر کر کے کرنا تھا، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے کرنا تھا، ہم نے اپنے لوگوں کو بچانے کے راستے بتانے تھے، ہم نے اپنے لوگوں کو اس کی سیریسنس کے بارے میں بتانا تھا. آپ یقین کریں کل شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو سنا ہے، اس نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ آپ سنیے گا اٹھا کے کل کا شاہزیب خانزادہ کا پروگرام. اس نے کہا جی لاہوری تو پتہ نہیں اللہ کی کون سی مخلوق ہے. اس نے کہا پاکستان کی، ابھی میری بہن نے بھی کچھ ملتی جلتی بات کی، پاکستانی عوام جو ہے وہ تو جاہل ہیں، کوئی بات سمجھتی نہیں ہے. نہیں آپ نے مطلب کوئی ملتی جلتی بات کی، عوام پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا کے لیے ہمیں ان سب چیزوں سے سچائی کے ساتھ نکلنا ہوگا. اس ملک میں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ کریں یار، پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے غلط کر رہی ہو، لیکن آپ پیپلز پارٹی کو صحیح راستہ آپ بتا دیں. پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے،
اور آج آپ کو وہ بھی یاد ہو گئی. دیکھیں سبین, جب کراچی کے ایک ضلع میں ایسٹ کے اندر کچھ یوسیز پہ لاک ڈاؤن کیا, سیل کیا, اور آپ کو پتا ہے سیل کا آرڈر کیا اور اسی دن ہمیں آرڈر واپس لینا پڑا. اتنا پریشر ڈال دیا, اتنی تنقید کر دی. اب پورے ملک میں وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس کو کیا نکالیں گے؟ ہمارے انیشیٹو ٹھیک تھے نا. آپ ابھی لاہور بھی بند کریں گے, میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ پشاور بھی بند کریں گے, اور آپ تینوں صوبوں میں لاک ڈاؤن لگائیں گے, پھر آپ اپنے بیانیے کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے مجھے نہیں سمجھ آتی. لیلا, ہاسپٹلز کے حوالے سے اگر بات کریں, 3 ہاسپٹلز کا کنٹرول وفاق نے واپس لے لیا ہے صوبہ سندھ سے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نہیں سمجھتی کہ ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے, صوبے کے پاس رہنی چاہیے تھی یہ اسپتال؟ دیکھیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صوبے کے پاس تھی لیکن وہ صحیح نہیں چل پا رہی تھی, ان کے معاملات خراب تھے. تو جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہے کہ صوبہ نہیں چلا پا رہا تو وہ ہم اس کے اختیارات واپس لے رہے ہیں. 15 ارب روپے کا بجٹ اس پہ لگتا ہے. مرتضی آپ نے کہا کہ صوبہ سندھ جو ہے 15 ارب روپے کا بجٹ خرچ کرتی ہے ان ہاسپٹلز پہ, تب جا کے لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات مہیا کی جاتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہیں اور بجٹ کے حساب سے وہ بجٹ وہاں نہیں لگتا. اور جس طرح پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے کرپشن کے حوالے سے, تو انہوں نے وہ شعبہ بھی اسی طرح برباد کیا ہے. ہماری عوام, آپ کراچی میں آپ اسپتالوں کی اگر کنڈیشن جو کراچی کے ہاسپٹل سے ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو شاید تھوڑی بہت انہوں نے اب کی ہے جب بہت زیادہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا. ادروائز سرکاری اسپتالوں میں کون جانا پسند کرتا ہے؟ کون سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو وہاں ملتی ہیں؟ کتنے ڈاکٹر ہیں جو آپ کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں سبین, میں کیا کوئی عام بندہ, آپ اپنے چوکی واچ مین کو بھی بلائیں گی نا تو وہ بھی کہے گا نہیں جی سرکاری ہاسپٹل توبہ توبہ میں نہیں جاتا. کون جانا پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں. وہاں پر نہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ مل رہا ہوتا ہے, نہ وہاں پر ڈاکٹر مل رہا ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ تو دور کی بات ہے, آپ ڈاکٹر, اب دیکھیں سندھ کے بہت سارے ہاسپٹلز میں ہم گئے ہیں تو وہاں مالی اور چوکیدار جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن کے انجیکشن بھی لگا رہے ہیں لوگوں کو اور ٹریٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. تو پیپلز پارٹی مثالیں دیتی ہے کہ NICVD کے اتنے جو سینٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور نہ صرف صوبہ سندھ کے دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے وہی کہا کہ تھوڑا بہت اگر انہوں نے کچھ انڈر پریشر کچھ کر لیا ہو تھوڑا بہت, ٹھیک ہے وہ بات الگ ہے, لیکن اوورآل جو کنڈیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں بھی نہیں چاہوں گی, میرا پڑوسی بھی نہیں چاہے گا, آپ بھی نہیں چاہیں گی, ایون کہ غریب سے غریب بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے گا یار میرے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دوں. اور اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ جو پرائیویٹ کلینک کر رہا ہے. آپ سرکاری ہاسپٹل کی طرف جانے کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتے, کیونکہ ایک تو وہاں آپ کو بہت یعنی ٹریٹمنٹ آپ کو بڑی مشکل سے ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کو جو ہے باہر کی اتنی میڈیسن لکھ دے گا جہاں اس کی اپنا کمیشن بنا ہوا ہوتا ہے, سارا نظام دھرم بھرم ہے. ہم اس قسم کے ہاسپٹلس جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو فائدہ دینے کے بجائے ان کو نقصان دے رہے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سیکٹر کو, ہیلتھ سیکٹر کو مزید بہتر بنائیں اور اس پہ ہم خود کام کریں گے. اقبال صاحب کیا کہیں گے؟ وفاقی حکومت کی جانب سے 3 اسپتال, بڑا تکراری یہ بھی معاملہ رہا ہے, لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ ابھی گڑھی یاسین میں جو واقعہ ہوا ہے جس کا صوبائی صحت کی وزیر صاحبہ نے بھی نوٹس لیا ایمبولینس نہ ملنے پر, اور ایک لاش کو گدا گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں. تنگوانی میں آپ نے دیکھا کہ عورت نے کچرے کے ڈھیر پر بچے کو جو ہے جنم دیا, وہاں بھی ڈاکٹرز نہیں تھی سرکاری ہاسپٹل میں. آج کے اخبارات میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہیں, یہ بھی دھیان میں رکھیں. میں بالکل, دیکھیں سبین, میں جس طرح کے دیکھیں آپ نے کہا نا آپ کے صوبائی وزیر نے نوٹس لیا ہے, ٹھیک ہے, ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھتے. بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوئے تو حکومت سندھ اس کا ایکشن لیتی ہے, اور کسی فرد کا دیکھیں کسی فرد کا دیکھیں صوبہ سندھ میں کہتی ہوں اتنے آپ نے لاز پاس کیے ہیں اسمبلی میں, ایک پاس کر دیں یہ بھی کر لیں. جس علاقے کا جو MP MNA ہے وہ اپنے ضلع اور تعلقے سبھی ایک چیز ایڈ کروانا چاہوں گی, باہر نہیں وہ جائے, ایڈ کر لیں میری آپ کی پرمیشن سے اقبال بھائی, ٹھیک ہے. یہ جو ویکسین کے حوالے سے کتے کے کاٹے کی ویکسین, آپ بتائیں کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ معاملہ؟ آج تک اس نہیں دیکھیں یہ بھی ایک ہیلتھ سیکٹر میں آتا ہے نا, وہ آپ دیں, میں ایک کوشچن ایڈ کروا دیا کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ ویکسین آج میری بہن سبین ہنس رہی ہے, اس کا جواب میری بہن کو پتا ہے. نہیں آج تک ایسے ہی ہے. ابھی کل جو ہے نا لانڈی میں ایک بچے کو جو ہے وہ کتے نے کاٹا تھا, کل اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا میں اپنی گفتگو میں آپ سے ایک جواب لوں گا, وہ مجھے دے دیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں, میری بہن نے کتے کا ذکر کیا, میں مان لیتا ہوں. دیکھیں ہوتے ہیں کتے کے واقعات صوبہ سندھ میں, کتے کاٹتے بھی ہیں,
कहीं ना कहीं कुत्ते के काटने से लोग एक आध 2 केसेस भी हुए हैं जो लोग इंतकाल भी कर गए हैं। कोई बात चले हो। मेरा क्वेश्चन वैक्सीन है, कुत्ते काटे हैं, अच्छा, ठीक वो है, ठीक है, ठीक है। वैक्सीन आप लोगों ने तो एक मुहिम शुरू की। देखिए अल्लाह माफ वैक्सीन करे, ऐसा कुत्ते हादसा हो काटने जाता, की लेकिन कुत्ते वैक्सीन अवेलेबल होनी के चाहिए। अब आप मेरी बोलने तो देना मुझे, अब मेरी बहन को बोले चुप हो जाए 1 मिनट। हाँ, मैं चुप हूँ। आपका सवाल आ गया है। कुत्ते की वैक्सीन जो है वफाकी हुकूमत इंडिया से जो है वो बरामद करती थी। इंडिया से हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए। कुत्ते की वैक्सीन जो है वो वफाक ने किसी और मुल्क से जो है बरामद करने की सोचना समझना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमें वो वैक्सीन शॉर्ट है, नहीं मिलती, कहीं ना कहीं उसकी शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है, केसेस होते हैं। नहीं केसेस वैक्सीन का बंदोबस्त किया है हुकूमत सिंध ने, ठीक है, वफाक इसमें ना ले सीरियस। देखिए मैं हम एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां उनको लाके छोड़ा जाएगा, फिर हमने देखा कि उनका जहर खत्म करने के हवाले से उनको इंजेक्शन, ये सारा फिर अच्छा इस पर भी तनकीद हुई ना, इस पर भी तनकीद हुई, ये काम हमने करने की शुरू करने की। देखिए सबीन, मैं कुछ पहले तो मैं आपको कुत्ते का बता दूं कि कुत्ते, मैं फिर कहता हूँ, अगर तो हम पीटीआई के दोस्त या हमारे तीनों सूबे या वफाक ये मान लें कि पूरे पाकिस्तान में जो कुत्ते हैं वो काटते ही नहीं है ना, उनको ममनू है जनाब, आपने यहाँ नहीं काटना, सिंध में जाके काटना। ये मैंने इनसे एक मिनट ना, मेरी बात मेरी क्वेश्चन इज मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मेरे जवाब दे रहा हूँ आपकी बात वैक्सीन का। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। या तो हम ये तय कर लें कि पंजाब के दीगर सूबों में आपको डिटेल अभी 10 मिनट में मैं दे सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे कि पंजाब के कितने शहरों में कुत्ते काटने के वाकयात हुए। सुन तो लेना मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुने ना, सभी कंप्लीट होने देना। हम या तो ये तय कर लें कि हमने सिर्फ सिंध की बात करनी है, पाकिस्तान की बात ही नहीं करनी। मैं नहीं करूंगा बात। हमारा प्लान ये हो कि जनाब हम सिर्फ सिंध की बात करेंगे जी, पाकिस्तान के किसी और शहर की बात नहीं करेंगे। तो मैं सिंध पे बात कर लेता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, अगर मेरी पार्टी पर बेजा तनकीद होगी तो मैं उन चीजों को हाईलाइट करूंगा कि जहां पर आप आंखें बंद कर ली जाती हैं, चाहे वो पीटीआई के दोस्तों चाहे वो मीडिया के दोस्तों। पंजाब के दर्जनों शहर ऐसे हैं जहां पर हजारों केसेस कुत्तों के काटने की हुए और लोगों की अमवात भी हुई है, लेकिन कहीं पर वो मीडिया पे डिस्कशंस उनमें नहीं आते। और मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूंगा, इनके पंजाब के सेहत के डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड लाके अभी दे दूंगा 10 मिनट में। ठीक हो गया। दूसरी बात कि पहले आपने कहा जी 3 हॉस्पिटल्स हमने जो है इसलिए लेने की कोशिश की है कि जनाब इसमें शायद इसमें भी कोई हम करप्शन कर रहे हैं, इसमें भी हम कोई करप्शन करने की कोशिश करें। 3 हॉस्पिटल वफाक ने पहले भी लेने की कोशिश की थी और हमने जब वफाक से कहा कि ठीक है जी आप ले लें, लेकिन जिससे 14 से 15 अरब रुपए सिंध हुकूमत जो है इसमें सब्सिडी देती है, खर्च करती है, आप कर लीजिएगा। जब वफाक ने देखा जब वाकई खर्च होते हैं, इन्होंने वापस कर दिए। अब फिर दोबारा ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं आपको दावा करता हूं, आप जिन 3 हॉस्पिटल से ये जिक्र करें बार बार, खुदा के लिए आप अपना कैमरा लेकर जाएं, आप अपना माइक लेके जाएं और जाके वहां पूछें कि इन तीनों हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान के किस किस शहर से मरीज आते हैं और किस किस शहर के मरीजों के जो अटेंडेंट होते हैं वहां बैठे हुए हैं वेटिंग एरियाज में, जाके उनके इंटरव्यूज लें। हम इससे बेहतर चला लेंगे। इंटरव्यूज लें, मैं कह रहा हूं इंटरव्यूज लें कि वो पंजाब से, केपी से और बलूचिस्तान से अगर आपको न मिले फिर इस इशू पर आकर मुझसे बहस करें। और मैं कहता हूं कि अगर आपने ये 3 हॉस्पिटल लेने थे पहले तो फिर वापस क्यों किए थे, और अगर वापस क्यों थे तो आप दोबारा क्यों लिए? आपको पता है, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के का आर्डर है ना, सुप्रीम कोर्ट देखें मेरी बात सुने, मैं आपको दावा कर रहा हूं, दावा। सबीन मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर लें, आप माइक और कैमरा लेके जाएं और ये तीनों बड़े हॉस्पिटल्स, ट्रामा भी जाएं, सिविल भी जाएं, जिना भी जाएं, NICVD भी जाएं। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म है कि वफाक ले लें, कोर्ट का हुक्म है। गया कौन? मुझे ये बता दीजिएगा, हलीम आदिल शेख साहब बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने 60 करोड़ की गाड़ियां ले ली हैं, बेहतर था कि जो जहाज वफाक ने भेजा था उसमें पेट्रोल डलवा लेते। अच्छा, जहाज में पेट्रोल डलता है जी, उन्होंने कहा है। ये जहाज का ईंधन जो है ना वो अलग होता है। पहले तो उनको ये बताएं। अब मैं इस आदमी की क्या बात करूं जिसको SOPs का मतलब भी नहीं पता। खैर बेजा, और मैं कहता हूँ अभी अल्लाह से दुआ है कि खान साहब की तरह ये खान साहब के साथ कायम और दायम रहे। ये हलीम आदिल शेख नाम की बल्ला जो है ये कायम और दायम रहे। ये पहले इनके पहले कप्तान, मेरा कप्तान कहते हैं, मेरा इल्जाम है ना। देखिए इल्जाम तो इल्जाम ही होता है। आप लोगों ने गाड़ी इन्होंने तो 50 इससे टिड्डी दिल का खात्मा हो जाएगा स्प्रे। चले ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम कोरोना पे इनिशिएटिव हमने लिया था उस पे तनकीद कर दी। हम टिड्डी दिल का मुकाबला हम अपने हिसाब से करने जाते हैं, ये कहते हैं हमारे हिसाब से कर लें। ठीक है जी, आपके हिसाब से कर लेंगे और पेट्रोल से जहाज भी चला देंगे इंशाल्लाह। जी लेला, मुझे तो एक सवाल का जवाब चाहिए कि आपने कोरोना के लिए किया क्या है। मुझे ये समझ सवाए आपने ये दुकान बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, मतलब हर चीज बंद करवाने के अलावा आपने किया क्या है? अच्छा, खड़े अभी वहीं खड़े हैं। इवन के रमजान में राशन के हवाले से 9 अरब, 2.5 अरब, 5 अरब, 4 अरब
اور وہ بالکل گراؤنڈ پہ اس کی کوئی اس پہ بھی ہے ہی وزیر نہیں. اعظم نے کہا تھا آپ کہ یہ ہمارے بتائیں پاس سندھ نے, technical figures ہیں, میں ہم چیلنج جو کرتی ہوں اس چیز کو, کرونا کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. سندھ گورنمنٹ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے اور ان کے جو اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ, میں نے ایک مثال دی ہے, مجھے آج سعید غنی کہتا ہے کہ جا کے اپنے بچے کی فیس بھریں, اور میں ڈیلی کمانے والی بندی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے. سعید غنی صاحب آپ مجھے دیں, میں اپنے بچے کی فیس بھی بھروں, میں اپنے امپلائیز کو سیلری بھی دوں, آپ دیں تو صحیح. اچھا مجھے نہ دیں, آپ جا کے خود جمع کروا دیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں گھر بیٹھو, بیبی کام نہیں کرنا ہے, بیبی اپنا کاروبار نہیں کھولنا ہے. چلے فار ایگزامپل آپ کا کلینک ہے, آپ نے کلینک نہیں کھولنا ہے, میں کلینک بند کر کے بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے کہتے ہیں کہ آپ فیس بھی بھر دو, اپنے امپلائیز کو جو ہے نا آپ نے سیلری بھی دینی ہے اور بل بھی دینے ہیں. یہ کیا تماشا ہے بھائی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے سندھ کے عوام کے ساتھ, کیا تماشا لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ ایک بات اور یہ گاڑیوں کی بات دیکھیں, ہمیشہ انہوں نے یہی کیا. اب ٹڈی دل آئی, اس کو بھی انہوں نے کیش کروانا ہے, اس کے نام پہ بھی انہوں نے گاڑیاں لی اپنی عیاشی کے لیے. بھائی آپ نے گاڑیاں, اتنی مہنگی گاڑیاں آپ نے لے کے رکھ دی ہیں, اور ثبوت ہے ایسے وہ یہ ہوا میں بات نہیں ہے سبین, اور انہوں نے لی ہے انہوں نے واقعی. اور فیول واقعی پیٹرول ہی ڈلتا ہے, اس کو پیٹرول ہی کہا جاتا ہے جو ہیلی کاپٹر میں ڈلتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے, مخصوص نام نہیں ہے اس کا. تو آپ اس کو ڈلوا کے آپ اس کو اسپرے کروا سکتے تھے, اور زیادہ اچھا کام ہو سکتا تھا بنسبت وہ آپ نے جو گاڑیاں لی ہیں. بلکہ آدھا منٹ 28 کروڑ روپے کی بھینسیں بیچ کر 36 کروڑ روپے کا مشاہرہ کیا گیا. یہ ہماری حکومت ہے. دیکھیں یہ کلچر ہمارے ملک کا حصہ ہے نا. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کر لیں. پروگرام ختم ہو جو طے ہوا تھا, چلے کر لیں. ایس او پیز پہ عمل تو کرنا ہی نہیں ہے, عمل ہوتا ہی نہیں ہے, اور کرنا بھی نہیں ہے انہوں نے. جو ان کے ناظرین ہاٹوشی پروگرام جو وقت تے پنی پجانی تے پہتو اندر پروگرام تے نیندا اجازت. اللہ واحد.